بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چار باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ 9:30 بجے کی جماعت کا اعلان ہوا ہے۔ پہلی بات، مکاتب کی اہمیت۔ صبح اور شام عربی پڑھانے کی اہمیت، مسجد میں قرآن دعائیں پڑھانے کی اہمیت پر مختلف پہلوؤں سے سمجھایا گیا۔ ہمارے ملک میں نئی تعلیمی پالیسی آنے کے بعد، NEP کے آنے کے بعد، جو نظام تعلیم عیسائیت کی طرف لے جانے والا تھا، اب وہ پورا ایجوکیشن سسٹم کفر کی طرف لے جانے والا، شرک کی طرف لے جانے والا ہے، مشرکانہ نظام ہے، ہندو بنانے کا نظام ہے، جو پورے ملک میں مسلط ہو چکا ہے۔ کچھ ہی دن پہلے گجرات میں حاضری ہوئی، ذمہ داران نے بتایا کہ گیتا کے پڑھانے کو اسکولوں میں لازم کر دیا گیا ہے۔ اہمیت اس لیے بڑھتی جا رہی ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن کا سسٹم ایسا ڈیزائن کر دیا گیا، 6 گھنٹے 7 گھنٹے بچے کے ایمان کے سکھانے کے لیے، مسجد میں بٹھانے کے لیے، اسلامی شعائر کے سمجھانے کے لیے مکتب کے علاوہ کوئی نظام باقی نہیں رہا۔ ہماری اکثر نسل کا حال یہی بن چکا ہے کہ KG سے لے کر PG تک انہیں جمعہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہے۔ ان کے پیرنٹس کی ہمت نہیں، اور ان طلباء کے اخلاق اتنے بہتر نہیں کہ یہ انتظامیہ سے کم جمعہ کے پڑھنے پڑھانے کی گنجائش بنا سکے۔ تو میرے بزرگوں، مؤثر مکاتب کی اہمیت، نیم مردہ بے جان قسم کے مکاتب نہیں۔ آپ دیکھیے بمبئی کے مکاتب، آپ دیکھیے پالنپور کے مکاتب، آپ دیکھیے مہاراشٹر کے اکولا اورنگ آباد کے مکاتب، 2,500 طلباء پڑھتے ہیں، 1500 طلباء پڑھتے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پر صبح میں 3 گھنٹے کا مختصر مدتی عالم کورس بھی چلایا جا رہا ہے۔ آپ بھروچ کے علاقے میں بچوں کے گھر والے نظام کو دیکھیے۔ جب اس قسم کے مؤثر مکاتب کو دیکھا جائے گا جس میں دعاؤں کے رٹانے پر اکتفا نہ کیا جائے، عقائد کے سمجھانے کی کوشش کی جائے، جیسے عیسائی مشنری اسکولز بائبل رٹاتے نہیں ہیں، عیسائی ذہن بناتے ہیں، تو اسٹاف بھی اسی قسم کا معیاری رکھنا پڑے گا۔ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنی مٹھاس آئے گی، جتنا اس مد میں خرچ کریں گے اتنی ہی بہتری آئے گی۔ تعلیم بدلنے سے ذہن بدل جاتے ہیں۔ آپ اس کو ہلکا نہ لیجیے۔ ابھی تو میری اولاد ٹوپی پہنتی ہے، ابھی تو میری اولاد نماز پڑھتی ہے،
کیا ہمیں ڈرایا جا رہا ہے؟ وندے ماترم پڑھنے سے ایمان نہیں نکل جائے گا، گنیش کی مورتی ڈیزائن کرنے سے ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ہم تو کلمہ گھر میں سکھاتے ہی ہیں۔ میرے عزیزو، بتدریج آہستہ آہستہ کفر کی محبت بھی آئے گی، ایمان کی عظمت بھی دکھے گی، یہی تاریخ میں ہوتا رہا ہے۔ دوسری بات جو اس موقع پر عرض کرنا ہے، ہمارے پاس بزرگوں نے ارشاد فرمایا بچوں کا مکتب بھی چاہیے، نوجوانوں کا مکتب چاہیے، بالغان کا، درس تفسیر، درس حدیث، درس فقہ، نوجوان طبقہ خودکشی کی طرف، مختلف قسم کے کمانے کے آسان طریقوں کی طرف، ایویئیٹر، ای اسٹور انڈیا، ایسے جوئے پر مشتمل بغیر محنت کے کمانے کا جذبہ، کم محنت میں زیادہ کمانے کا جذبہ، بہت جلد مالدار بننے کا جذبہ، شارٹ کٹ میں اپنے علاقے کا بڑا تاجر بننے کا جذبہ، ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ حضرت مولانا احمد عبید الرحمان اطہر صاحب فرماتے ہیں ہماری معیشت کو رسم و رواج نے الگ تباہ کیا، اور ہمارے ان جھوٹے اسکیمات کا اور ایسے فراڈیوں کا حصہ بن جانے نے ہماری معیشت کو الگ تباہ کیا۔ کتنی دولت بہائیں گے آپ ای اسٹور انڈیا پر؟ کتنے نوجوان اپنی تعلیمی قابلیت کو، اپنی تاجرانہ صلاحیت کو تباہ کر دیں گے ایویئیٹر جیسے گیم کے اوپر، اس قسم کے ایپ پر، اور کتنے دھوکوں سے گزرنا چاہتے ہیں۔ نوجوان طبقے کو تجارت کا دین، مختصر مدتی علم دین کا کورس، مکاتب کی قسموں میں بہت اہم قسم ہے گرمائی کلاسز، سمر کیمپ، درد مند علماء نے، فکر مند کمیٹیوں نے اپنی اپنی مسجدوں میں زبردست قائم کیے، لیکن بہت بڑی تعداد ہے۔ ہمیں ضرورت ہے مکتب کے نام کے بجائے اکیڈمی کے نام پر۔ علماء نے تجربہ کیا تمکور کے علاقے میں، تجربہ کیا بھاؤ نگر کے علاقے میں کہ نوجوانوں کو اسپورٹس کے نام پر جوڑا جائے، ماڈرن سبجیکٹ کے بارے میں ٹیوشن دیے جائے، اور ماڈرن سبجیکٹس پر ٹیوشن دیتے ہوئے ان کو قرآن سے جوڑا جائے، فزیکلی ایکٹیویٹی کراتے ہوئے، ورزشی کھیلوں میں لگاتے ہوئے ان نوجوانوں کو حدیث سے جوڑا جائے، گمراہ عقیدوں سے بچایا جائے۔ علماء کی خاصی تعداد ہے جو اسکولوں کی اسمبلیوں میں جا کر، کالجوں کی اسمبلیوں میں جا کر صفا بیت المال، اور بعض علماء انفرادی طور پر ان اسمبلیوں میں اخلاقیات کے عنوان پر بات کرتے ہیں، انسانیت کے عنوان پر بات کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، ضرورت ہے مکاتب کے ان الگ الگ قسموں کو زندہ کرنے، آباد کرنے، متحرک کرنے، جاندار بنانے کی۔ تیسری بات، خرچ کہاں سے لایا جائے، بجٹ کیسے بنایا جائے، اپنی ترجیحات بدلنا پڑے گا۔ انتظامیہ کے پاس سب سے پہلا سوال یہی کھڑے ہوتا ہے، پیسے کہاں سے لائے جائیں۔ میں کچھ مثالیں سناتا ہوں۔ آپ پوری قوم کو چاہیے اپنے خرچ کی ترجیحات کو بدلے۔ پہلے جان خطرے میں تھا، اب ایمان خطرے میں ہے۔
شادی ولیمے پر بہت خرچ کر دیا، اب اپنی نسلوں کی طلاق خلاق کی تباہی کو روکنے کے لیے، خودکشی اور ناحق قتل کو تھامنے کے لیے، شراب کی لت کو بچانے کے لیے اب اس مد میں خرچ کیجیے۔ ماڈرن ایجوکیشن ایک بزنس بن چکا ہے، اسکول ایک شاپنگ مال بن چکا ہے۔ آپ کا بچہ اسکول کا یونیفارم خریدے گا تبھی مہذب بنے گا، ہمارے جوتے خریدے گا تبھی زمین پر چلنے کا سلیقہ آئے گا، ہمارے یہاں کا بیگ خریدے گا تبھی اس کے کندھوں کا اترے گا، ہمارے پبلشر کی کتابیں خریدے گا تبھی اس کی جہالت کا خاتمہ ہوگا۔ ایسے اسکول جنہوں نے بدترین قسم کی تجارت کر رکھی ہے، ہم ایسے اسکولوں پر خرچ کرنے تیار ہیں؟ ہم اپنے اسکول کیوں نہیں قائم کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے اسکول قائم کریں، دینیات کو نظام تعلیم کا حصہ بنائیں، ریل اسٹیٹ پر خرچ کر سکتے ہیں، اسکول قائم کرنے پر کیوں نہیں خرچ کر سکتے ہیں؟ ہوٹلوں چائے اڈوں کے قائم کرنے پر خرچ کر سکتے ہیں، اپنے اسکول کے قائم کرنے پر کیوں نہیں خرچ کر سکتے ہیں؟ ترجیحات بدلیے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہماری ملاقات ہوئی ایک بڑے میاں سے ٹولی چوکی کے علاقے میں، انہوں نے پوچھا مولانا فلانا بچہ کیسے پڑھتا ہے؟ ہم نے کہا بہت اچھا پڑھتا ہے، اپنی جماعت کا ذہین طالب علم ہے۔ مولانا اللہ کی توفیق سے جب سے ریٹائرڈ ہوا ہوں اپنی پینشن کا ایک حصہ اپنا پیٹ کاٹ کر میں نے اور میری بیوی نے طے کر رکھا ہے کہ قرآن پہ خرچ کرنا ہے۔ کہاں سے نکل گئی یہ آمدنی؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، سنتوش نگر میں ایک مسجد نور ہے جہاں پر حضرت مولانا خواجہ نذیر الدین سبیلی صاحب شفاہ اللہ وعافا کی نگرانی میں ایک ادارہ چلتا ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ ان کے والد محترم نے عیدگاہ پر جہاں پہ چپل رکھے جاتے ہیں، جوتیوں کی نگرانی کی جاتی ہے، مولانا کے والد مرحوم نے عیدگاہوں پر جوتیوں کی نگرانی کرنے پر مصلی جو پیسے دیتے ہیں بطور ہدیے کے، بطور اجرت کے، ان پیسوں کو جمع کر کے مسجد کی تعمیر کی ہے۔ آج وہاں پر ادارہ چلتا ہے، کئی علماء خدمت کرتے ہیں۔ آج بھی مریال گوڑے میں مسجد عرفات ہے، صوفی غلام محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم کے والد محترم لوگوں کی تشکیل کرنے لگے۔ لوگوں یہاں مسجد کی ضرورت ہے، اس وقت کا تقاضا، وہاں کا تقاضا، مردوں نے اتنی آمادگی کا اظہار نہیں کیا، اتنی گرم جوشی نہیں بتائی، تو صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میری بہنوں کو جمع کر دو۔ عورتوں کو جمع کیا گیا، عورتوں نے کہا، حضرت نے ان عورتوں سے کہا میری دینی بیٹیوں، اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے، اور میں جانتا ہوں تم مشرقی عورتیں ہو، تمہارے پاس کوئی مال کی فراوانی نہیں ہوتی ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارا مہر ادا نہیں کیا گیا، تم سب اپنا مہر اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے لکھا۔ مسجد کی تعمیر ہو گئی۔ یو پی کے علاقے میں قاضی عدیل عباسی رحمت اللہ علیہ یو پی کے MLA تھے، درد ہوا مکاتب کے قائم کرنے کا، انہوں نے اسکیم چلائی، زبردست مفکر شخص گزرا ہے قاضی عدیل عباسی رحمت اللہ علیہ۔ یو پی کا علاقہ زرعی علاقہ ہے، ایگریکلچر کا علاقہ ہے، فصل خوب ہوتی ہے، انہوں نے پیسوں کے چندے کے بجائے
فصل کے کٹنے پر غلے کے چندہ کرنے کا نظام بنایا۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے ہزاروں کے مکاتب کو قائم کیا ہے۔ صرف فصل جو آتی ہے، کٹائی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے۔ استنبول شہر کے اندر ایک مسجد ہے جس کا نام ہے سانکی دم۔ گویا میں نے کھا لیا، کرنے والے بھی کیسے کر لیتے ہیں، راستہ بنانے والے کیسے راستہ بنا لیتے ہیں، اللہ ذہن و دماغ کے دروازے کیسے کھول دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنی ضرورتیں قربان کرنا ہے۔ خواہشات نے ضرورتیں بہت واجبی درجے کی زندگی کو گزارا۔ عید کے کپڑے خریدنے کے لیے گیا، یہ کتنے کے ہیں؟ 6000 کے۔ گویا میں نے پہن لیا، کپڑے نہیں خریدے، 6000 لے جا کر غلے میں ڈال دیا کہ میں اس غلے کے پیسے سے اللہ کے گھر کی تعمیر کروں گا۔ اور فروٹ کھانے کو جی چاہا، خریدنے کے لیے گیا، کتنے کے ہیں یہ؟ 200 روپے کے ہے۔ گویا میں نے کھا لیا، 200 روپے لے جا کر غلے میں ڈال دیے، اللہ کے گھر کی تعمیر کی ہے۔ اس طرح سے اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے بنگلور کے علاقے میں ڈائلسس سینٹر کھولا گیا، اور ڈائلسس سینٹر میں کہا گیا آپ ایک مریض کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اتنے پیسے لا کر دیجیے، ایک مریض کا ایک وقت کا ڈائلسس ہو جائے گا۔ ایک رکشے والے صاحب بے چین ہو گئے، میرا بھی کسی مریض کی خدمت پر کچھ روپیہ لگ جائے۔ ایک ہفتہ محنت کی، پیسہ بچایا اور لا کر دواخانے میں جمع کیا کہ میں ایک ڈائلسس کے مریض کے ایک دن کے ڈائلسس میں اپنی حقیر کمائی لگانا چاہتا ہوں۔ تم چاہیے، کام کرنے کے جذبے چاہیے۔ نوجوان، ہم آندھرا کے علاقے میں جاتے ہیں، انگول ضلع میں 4-5 نوجوان حوصلہ لے کر کھڑے ہوئے، ہمیں اپنے گاؤں میں مکاتب قائم کرنا ہے۔ مشورہ کیا ہے کہ عالم دین سے آسان طریقہ، آپ صدقے کے ڈبے بنائیے، اپنے گاؤں کی دکانوں میں رکھ دیجیے۔ انہوں نے صدقے کے ڈبے بنائے، گاؤں کی جس دکان والے نے اعتماد کیا اس کی دکان میں لے جا کر ڈبے رکھ دیے۔ آج 11 مکاتب چلتے ہیں اس علاقے کے اندر، مسجدیں تعمیر ہو گئی ہیں اس علاقے کے اندر۔ آپ کمزور کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو نہتا بے وزن کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سے تو مانگیے، مشورہ تو کیجیے، ترتیب تو بتائیے، چوٹ تو لیجیے۔ ایک صاحب کے بچے کا 2 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، انہوں نے تہیہ کر لیا، میرا بچہ ناقص علاج کی وجہ سے، مہنگے علاج کی وجہ سے، ڈاکٹروں کی ناقدری کی وجہ سے مر گیا۔ میں ایک ایسا فاؤنڈیشن قائم کروں گا، ایک ادارہ قائم کروں گا کہ کمزور سے کمزور انسان کارپوریٹ ہاسپٹلز میں جا کر اپنا علاج کر سکے۔ کروڑوں کی مدد انہوں نے کروا دی ہے لوگوں کی۔ حیدرآباد کے رہنے والے ایک جوان نے، شہر میں ایک صاحب نے بہت مہنگے علاقے کی پوری بلڈنگ وقف کر دی ہے 60 مکاتب کے اخراجات کو سنبھالنے کے لیے۔ گنبدوں کے بنانے سے زیادہ، میناروں کے سجانے سے زیادہ، اے سی کے بجٹ کو سنبھالنے سے زیادہ مکاتب کے بجٹ کی اہمیت ہے۔ بہت آسان ہے، ہمارے ائمہ کرام اپنی بیویوں، بیٹیوں، ماؤں کو لے کر بالغات کا مکتب قائم کرے۔ آج بھی ایسے زندہ دل علماء ہیں جو ایک گاؤں میں رہتے ہوئے 2 گاؤں میں جا کر پڑھاتے ہیں۔
عصر کے بعد ایک مکتب میں پڑھاتے ہیں، مغرب کے بعد ایک مکتب میں پڑھاتے ہیں۔ آج بھی ایسے علماء کرام ہیں الگ الگ گاؤں میں جا کر جمعہ پڑھانا چاہتے ہیں۔ شہر کی رنگ رنگیلیاں، شہر کی چکا چون اپنی سمجھ کے اعتبار سے طے کردہ خدمت کا میدان نہیں، بلکہ آس پاس کے بنجر دیہاتوں میں یہ بہت سے کام ہیں کرنے والے علماء نے۔ ترکی میں مصطفیٰ کمال اتاترک کے زمانے میں اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی، جان کو خطرے میں ڈالا، جوخم میں ڈالا، بچوں کا لباس، اپنا لباس چرواہوں کا بنایا، بکریاں چراتے ہوئے قرآن کا حافظ بنا دیا، تہخانے کھود کر پڑھایا، بچوں کو عالم دین بنا دیا۔ اگر درد پیدا ہوتا ہے تو دروازے کھل جاتے ہیں، عمل کے در کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے درد تو مانگیے۔ یہ بہت سارے طریقے ہیں مکاتب کے قائم کرنے کے۔ ضلع نظام آباد ہمارے قریب کا ضلع ہے، وہاں کے علماء، وہاں کی مجلس ختم نبوت نے پورے شہر کی مسجدوں کو اعتماد میں لے کر اپنے حساب کی شفافیت کے ذریعے سے مہینے میں ایک جمعہ کا چندہ بہت عرصے پہلے کارگزاری آئی، 900 مکاتب چلاتے ہیں۔ ایک شہر کی مسجدوں کا ایک ہفتے کا چندہ 800 مکاتب، 700 مکاتب، ضلع میدک تک کے مکاتب، کاماریڈی کے آس پاس کے دیہاتوں کے مکاتب ہم اجتماعی طور پر لائحمد تو بنائے ہیں۔ ہمارے ملک کی تنظیم ہے دارالعلوم دیوبند کے تحت رابطہ مدارس عربیہ، اور ابھی جمعیت علماء ہند نے اپنے اجلاس میں بل پاس کیا کہ ہر مدرسہ اپنے بجٹ کا کچھ حصہ اتنے مکاتب کی ذمہ داری لے خرچ کرے۔ تبلیغی جماعت، نظام الدین کے اکابر کہا جاتا ہے، مسجد وار جماعت کے ساتھی مسجد وار جماعت کا حصہ سمجھے مکتب پڑھانے کو۔ اگر استاد نہیں آتے ہیں تو قرآن جاننے والا اپنی مسجد کے مکتب کو لے کر بیٹھ جائے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اپنے خاندان کو تو سنبھالیے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اپنے ددیال ننیال کے مکتب کو تو سنبھالیے۔ یہ تیسری بات ہے، اور آخری چوتھی بات یہ ہے میرے عزیزوں، جیسے نماز پڑھنے کو دین سمجھتے ہو، روزہ رکھنے کو دین سمجھتے ہو، حج کے لیے جا کر آئے ہو دین سمجھتے ہو، ملی کاموں کے کرنے کو دین سمجھو، اجتماعی کام کو بھی دین سمجھو۔ امت میں ارتداد پھیل رہا ہے، بیٹیوں کا قتل ہو رہا ہے، عفتیں نیلام ہو رہی ہے، کیا آپ ایک آنسو نہیں بہائیں گے؟ غزہ کی مثال اس زمانے میں ہمارے لیے حجت پوری ہو گئی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہاں سے کریں گے؟ آپ غزہ سے زیادہ مظلوم ہیں، آپ غزہ والوں سے زیادہ نہتے ہیں۔ کیا ہمیں شرم نہیں کرنا چاہیے ان ماؤں کے مناظر کو دیکھتے ہوئے جو بیوائیں ہو کر آمنہ رہ کر یوم عرفہ کے ایک دن میں ایک بیٹھک میں پورا قرآن کہتی ہے؟ کیا ہم غزہ کے خیموں سے بدتر گھروں میں رہ رہے ہیں؟ کیا ہماری حمیت، کیا ہماری غیرت ان کے علماء، ان کے اکابر کہ جنہوں نے مخلوط جسموں کے ساتھ کام کیا، ناکارہ جسموں کے ساتھ ایسے جانثار فدائی شاگردوں کو تیار کیا؟ آپ اجتماعی ذمہ داری کا احساس اپنے مکان کے لیے جی لیں، اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے جی لیں،
اپنی گاڑی کے لیے جینے، اپنے فون کے لیے جینے، اپنے شوگر بی پی کے غم میں جینے کو مومنانہ زندگی نہ سمجھیے، جانوروں کی زندگی سمجھیے، بہائم کی زندگی سمجھیے۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی کتاب حضرت تھانوی کے پاس آئی، سیرت سید احمد شہید حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ مجدد وقت ہے، 800 کتابوں کا مصنف ہے، انقلاب بپا کر دیا پوری دنیا میں۔ سید احمد شہید کا محنت کا قافلہ، مجاہدانہ قافلہ، داعیانہ قافلہ، مومنانہ صفات کا قافلہ، وہ سب پڑھ کر حضرت تھانوی نے فرمایا بھائی زندگی تو ان کی تھی، ہماری زندگیاں تو جانوروں کی ہے جو کھانے اور سونے میں گزر رہی ہے۔ ہمارے بوڑھے وصیت کریں مکاتب کے میدان پر اپنے بندھڑ مال کو خرچ کرنے کے لیے، ہمارے بوڑھے حوصلہ کریں ملی ذمہ داریوں میں حصہ لینے کے لیے۔ ایک الیکشن سے ملک کے مسئلے نہیں حل ہوں گے، ایک پارٹی کا بدلنا، ایک پارٹی کا لانا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ 70 سال، 100 سال قوم کے مرد، قوم کی عورتیں، قوم کے بچے، قوم کی فلم انڈسٹری، قوم کے تعلیم یافتہ، قوم کے ریٹائرڈ جج، جب سب مل کر مزدور اور کسان من حیث قوم نسب العین کو لے کر چلتے ہیں، خود غرضی کی زندگی کو چھوڑ کر چلتے ہیں، قوم کی ترقی کے لیے جب جینے لگتے ہیں تو تب حقیقی تبدیلی آیا کرتی ہے۔ آپ مطمئن نہ رہیے، بے فکر نہ ہو جائیے، محض ایک حکومت کے بدل جانے کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے، علماء کا احسان ہے، آپ کے علماء کا احسان، آپ کے منبر و محراب کا احسان کہ ان کی محنتوں کے نتیجے میں، ان کی کوششوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم کو بکھر کے بتایا، ظالم کی شوکت کو توڑ کر بتایا۔ اگر ہم اپنے اعتماد کو اور بڑھائیں اور حوالے ہو جائے اور لانگ ٹائم منصوبہ بندی، طویل المدت منصوبہ بندی کے حوالے ہو جائے، ہم کام کریں گے تعلیمی میدان میں، کام کریں گے معاشی میدان میں، کام کریں گے دعوتی میدان میں، کام کریں گے پیام انسانیت کے میدان میں، کام کریں گے رفاہی میدان میں، ہم اپنے حقوق مانگتے ہوئے نہیں جیئیں گے، اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے رہیں گے۔ جو قوم اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے رہتی ہے، جو قوم اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے رہتی ہے، اسی قوم کو حقوق ملا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اور محنت کرنے کی اور علماء سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔